بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 12 ربیع الاول کی آمد ہے۔ اس بار 1500 سالہ جشن منایا جائے گا، اور وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس 1500 سالہ جشن میں ایک نیا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالی جلد از جلد قبول فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں برکتیں دے سکتا ہے، رزق سے مالا مال کر سکتا ہے، پرسکون زندگی دے سکتا ہے، پریشانیوں سے دور فرما سکتا ہے، بیماری سے نجات لاحق فرما سکتا ہے۔ تو آپ 1500 سالہ جشن میں کون سا وظیفہ پڑھیں گے؟ پہلے آپ یہ سمجھیے، یہ 1500 سالہ جشن کس طرح کہا گیا ہے؟ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1500 سالہ جشن اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو اسلامی سال ابھی اس وقت چل رہا ہے وہ 1447 چل رہا ہے، 1447۔ تو اب اس میں 53 سال تو ابھی کئی دور باقی ہیں۔ ابھی تو 1-2 سال کی بات ہو تو اچھی بات ہے، لیکن 53 سال تو اس کے بارے میں کچھ بعض اوقات روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت ہوئی تو انہوں نے ہجری کا آغاز کیا، ہجری انہوں نے دریافت کی۔ تو اس وقت وہاں سے اس دن جس دن دریافت کی گئی، اس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن دریافت کی، اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جو ہے نا وہ 53 سال تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو اسی طرح 1447 آج تک، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے 53 سالوں کو جمع کر کے 1500 سالہ جشن ولادت منا رہا ہے۔ تو اسی بابرکت وسیلے سے آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ مانگنا ہے۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ولادت پیدائش کے دن کے صدقے یا اللہ میرے رزق میں مالا مال عطا فرما، یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما، مجھے بیماری سے نجات لاحق عطا فرما۔ تو اب آپ نے وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ وظیفہ پھر سے ایک نیا طریقہ ہے، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ میرے وظیفہ سننے والوں کو سب کو ہی آتی ہوگی، نہیں آتی تو اس کا مطلب اس کو پھر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جب اسے مین صورت ہی نہیں آتی۔ قرآن پاک کی دلوں کی جان طاقتور صورت، اور وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو سماعت فرما لو، یاد کر لو، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ پڑھیں۔ اس کو اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بس آپ اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 12 ربیع الاول کی آمد ہے۔ اس بار 1500 سالہ جشن منایا جائے گا، اور وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس 1500 سالہ جشن میں ایک نیا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالی جلد از جلد قبول فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں برکتیں دے سکتا ہے، رزق سے مالا مال کر سکتا ہے، پرسکون زندگی دے سکتا ہے، پریشانیوں سے دور فرما سکتا ہے، بیماری سے نجات لاحق فرما سکتا ہے۔ تو آپ 1500 سالہ جشن میں کون سا وظیفہ پڑھیں گے؟ پہلے آپ یہ سمجھیے، یہ 1500 سالہ جشن کس طرح کہا گیا ہے؟ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1500 سالہ جشن اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو اسلامی سال ابھی اس وقت چل رہا ہے وہ 1447 چل رہا ہے، 1447۔ تو اب اس میں 53 سال تو ابھی کئی دور باقی ہیں۔ ابھی تو 1-2 سال کی بات ہو تو اچھی بات ہے، لیکن 53 سال تو اس کے بارے میں کچھ بعض اوقات روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت ہوئی تو انہوں نے ہجری کا آغاز کیا، ہجری انہوں نے دریافت کی۔ تو اس وقت وہاں سے اس دن جس دن دریافت کی گئی، اس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن دریافت کی، اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جو ہے نا وہ
53 سال تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو اسی طرح 1447 آج تک اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے 53 سالوں کو جمع کر کے 1500 سالہ جشن ولادت منا رہا ہے. تو اسی بابرکت وسیلے سے آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ مانگنا ہے. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ولادت پیدائش کے دن کے صدقے یا اللہ میرے رزق میں مالا مال عطا فرما. یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما, مجھے بیماری سے نجات لاحق عطا فرما. تو اب آپ نے وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ وظیفہ پھر سے ایک نیا طریقہ ہے, سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ میرے وظیفہ سننے والوں کو سب کو ہی آتی ہوگی. نہیں آتی تو اس کا مطلب اس کو پھر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, جب اسے مین صورت ہی نہیں آتی. قرآن پاک کے دلوں کی جان دھتے طاقتور صورت, اور وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. تو سماعت فرما لو, یاد کر لو, آپ کا بھی فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ وظیفہ ہے, انشاءاللہ پڑھیں. اس کو اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار پڑھنا ہے, اور آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, کوئی وقت مقرر نہیں ہے, بس آپ اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, 12 ربیع الاول کی آمد ہے. اس بار 1500 سالہ جشن منایا جائے گا, اور وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس 1500 سالہ جشن میں ایک نیا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالی جلد از جلد قبول فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں برکتیں دے سکتا ہے, رزق سے مالا مال کر سکتا ہے, پرسکون زندگی دے سکتا ہے, پریشانیوں سے دور فرما سکتا ہے, بیماری سے نجات لاحق فرما سکتا ہے. تو آپ 1500 سالہ جشن میں کون سا وظیفہ پڑھیں گے؟ پہلے آپ یہ سمجھیے, یہ 1500 سالہ جشن کس طرح کہا گیا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1500 سالہ جشن اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو اسلامی سال ابھی اس وقت چل رہا ہے وہ 1447 چل رہا ہے, 1447. تو اب اس میں 53 سال تو ابھی کئی دور باقی ہیں. ابھی تو 1-2 سال کی بات ہو تو اچھی بات ہے, لیکن 53 سال. تو اس کے بارے میں کچھ بعض اوقات روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت ہوئی تو انہوں نے ہجری کا آغاز کیا, ہجری انہوں نے دریافت کی. تو اس وقت وہاں سے اس دن جس دن دریافت کی گئی, اس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن دریافت کی, اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جو ہے نا وہ 53 سال تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو اسی طرح 1447 آج تک اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے 53 سالوں کو جمع کر کے 1500 سالہ جشن ولادت منا رہا ہے. تو اسی بابرکت وسیلے سے آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ مانگنا ہے. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ولادت پیدائش کے دن کے صدقے یا اللہ میرے رزق میں مالا مال عطا فرما. یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما, مجھے بیماری سے نجات لاحق عطا فرما. تو اب آپ نے وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ وظیفہ پھر سے ایک نیا طریقہ ہے, سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ میرے وظیفہ سننے والوں کو سب کو ہی آتی ہوگی. نہیں آتی تو اس کا مطلب اس کو پھر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, جب اسے مین صورت ہی نہیں آتی. قرآن پاک کے دلوں کی جان دھتے طاقتور صورت, اور وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. تو سماعت فرما لو, یاد کر لو, آپ کا بھی فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ وظیفہ ہے, انشاءاللہ پڑھیں. اس کو اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار پڑھنا ہے, اور آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, کوئی وقت مقرر نہیں ہے, بس
آپ اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، 12 ربیع الاول کی آمد ہے. اس بار 1500 سالہ جشن منایا جائے گا، اور وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس 1500 سالہ جشن میں ایک نیا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالی جلد از جلد قبول فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں برکتیں دے سکتا ہے، رزق سے مالا مال کر سکتا ہے، پرسکون زندگی دے سکتا ہے، پریشانیوں سے دور فرما سکتا ہے، بیماری سے نجات لاحق فرما سکتا ہے. تو آپ 1500 سالہ جشن میں کون سا وظیفہ پڑھیں گے؟ پہلے آپ یہ سمجھیے یہ 1500 سالہ جشن کس طرح کہا گیا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1500 سالہ جشن اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو اسلامی سال ابھی اس وقت چل رہا ہے وہ 1447 چل رہا ہے، 1447. تو اب اس میں 53 سال تو ابھی کئی دور باقی ہیں. ابھی تو 1-2 سال کی بات ہو تو اچھی بات ہے، لیکن 53 سال تو اس کے بارے میں کچھ بعض اوقات روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت ہوئی تو انہوں نے ہجری کا آغاز کیا، ہجری انہوں نے دریافت کی. تو اس وقت وہاں سے اس دن جس دن دریافت کی گئی اس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن دریافت کی اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر جو ہے نا وہ 53 سال تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو اسی طرح 1447 آج تک، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے 53 سالوں کو جمع کر کے 1500 سالہ جشن ولادت منا رہا ہے. تو اسی بابرکت وسیلے سے آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ مانگنا ہے. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ولادت پیدائش کے دن کے صدقے یا اللہ میرے رزق میں مالا مال عطا فرما، یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما، مجھے بیماری سے نجات لاحق عطا فرما. تو اب آپ نے وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ وظیفہ پھر سے ایک نیا طریقہ ہے، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ میرے وظیفہ سننے والوں کو سب کو ہی آتی ہوگی. نہیں آتی تو اس کا مطلب اس کو پھر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جب اسے مین صورت ہی نہیں آتی. قرآن پاک کے دلوں کی جان دھتے طاقتور صورت، اور وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. تو سماعت فرما لو، یاد کر لو، آپ کا بھی فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ پڑھیں. اس کو اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بس آپ اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، 12 ربیع الاول کی آمد ہے. اس بار 1500 سالہ جشن منایا جائے گا، اور وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس 1500 سالہ جشن میں ایک نیا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالی جلد از جلد قبول فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں برکتیں دے سکتا ہے، رزق سے مالا مال کر سکتا ہے، پرسکون زندگی دے سکتا ہے، پریشانیوں سے دور فرما سکتا ہے، بیماری سے نجات لاحق فرما سکتا ہے. تو آپ 1500 سالہ جشن میں کون سا وظیفہ پڑھیں گے؟ پہلے آپ یہ سمجھیے یہ 1500 سالہ جشن کس طرح کہا گیا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1500 سالہ جشن اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو اسلامی سال ابھی اس وقت چل رہا ہے وہ 1447 چل رہا ہے، 1447. تو اب اس میں 53 سال تو ابھی کئی دور باقی ہیں. ابھی تو 1-2 سال کی بات ہو تو اچھی بات ہے، لیکن 53 سال تو اس کے بارے میں کچھ بعض اوقات روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت ہوئی تو انہوں نے ہجری کا آغاز کیا، ہجری انہوں نے دریافت کی. تو اس وقت وہاں سے اس دن جس دن دریافت کی گئی اس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے جس دن دریافت کی اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جو ہے نا وہ 53 سال تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو اسی طرح 1447 آج تک اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے 53 سالوں کو جمع کر کے 1500 سالہ جشن ولادت منا رہا ہے. تو اسی بابرکت وسیلے سے آپ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ مانگنا ہے. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ولادت پیدائش کے دن کے صدقے یا اللہ میرے رزق میں مالا مال عطا فرما. یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما, مجھے بیماری سے نجات لاحق عطا فرما. تو اب آپ نے وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ وظیفہ پھر سے ایک نیا طریقہ ہے, سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ میرے وظیفہ سننے والوں کو سب کو ہی آتی ہوگی. نہیں آتی تو اس کا مطلب اس کو پھر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, جب اسے مین صورت ہی نہیں آتی. قرآن پاک کی دلوں کی جان طاقتور صورت اور وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. تو سماعت فرما لو, یاد کر لو, آپ کا بھی فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ وظیفہ ہے, انشاءاللہ پڑھیں. اس کو اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار پڑھنا ہے, اور آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, کوئی وقت مقرر نہیں ہے, بس آپ اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا.